صحابہ کتنی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، قرآن کو ایک مہینے میں مکمل کیا کرو، ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو، ایک مہینے میں۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں کتنا قرآن پڑھا کروں؟ آپ نے ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کروں۔ کہنے لگے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت، مجھے اور دن کم کر کے دیں۔ آپ نے فرمایا چلو 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم دنوں میں قرآن مکمل کیا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 دن سے کم قرآن جو ہے مکمل نہیں کرنا، اور 3 دن سے زیادہ دنوں کے اندر صحابہ 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم کتنے دنوں میں کرتے؟ ہم رمضان آتا ہے نا، اور حافظ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ حافظ رمضان میں پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، سنائیں گے، اور جیسے ہی رمضان گزر جائے گا پھر قرآن رکھ دیں گے، اگلے سال پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حافظوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ روز تعلق رکھنا ہے، روز پڑھنا ہے، روز اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کریں گے؟ یہاں قرآن آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، کچھ سبق لینے کے لیے آئے ہیں، تو آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تہیہ کریں، وعدہ کریں کہ روز قرآن پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چلو مہینے میں ختم کریں، کم از کم روز 3 4 5 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ۔ ہماری بہنیں بھی اور ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں وہ بھی یہ تہیہ کر لیں، اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ قرآن میں نے روز پڑھنا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں نا یہ ایک اداکار کا ایک کلپ میرے سامنے آ گیا، عرفان کھوسٹ، وہ ڈائریکٹر حولدار نہیں ڈرامے میں بنا تھا، ڈائریکٹر حولدار عرفان کھوسٹ، وہ اس کا جملہ مجھے بڑا زبردست لگا۔ وہ اس نے اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ پر جادو کا اثر یا اسیب کوئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا یہ ایمان ہے، میں روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں اور پھر میرا یہ ایمان بن جاتا ہے، مجھ پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ جنات اثر کریں گے، نہ آسیب مجھ پر اثر کرے گا۔ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے۔ اور بعض اوقات ان اداکاروں سے بھی اچھی بات مل سکتی ہے، تو ہمیں بھی قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ قرآن تو ممتاز مفتی کی کتاب ہے لبیک، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے میں قرآن ہر وقت اپنے پاس رکھوں، میرا دل کرتا ہے میرے ٹیبل پر قرآن پڑھا ہو، میرا دل کرتا ہے کہ میرے دفتر میں میرے سامنے قرآن پڑھا ہو، میرا یہ دل کرتا ہے میں چار پر بیٹھا ہوں تو میرے پاس قرآن پڑھا ہو۔ لیکن کیا کروں؟ قرآن اٹھاتا ہوں اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن جب میں اس کو کھولتا ہوں میری بیوی آتی ہے، مجھ سے چھینتی ہے اور کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں پیچھا ہو رہا ہے، اور قرآن چھینتی ہے اور چومتی ہے اور پھر اسے غلاف میں بند کر کے سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرنا ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ قرآن اس وقت لے کر آئیں گے جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوگی، قرآن کو اس وقت لے کر آئیں گے جب قسم اٹھانی ہوگی۔ بس یہ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے آیا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے۔